محترم مصلیان کرام، اگست کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک تاریخ ہے جس تاریخ سے اس ملک کا سب سے اہم واقعہ متعلق ہوتا ہے، اور وہ تاریخ ہے 15 اگست کی۔ 15 اگست کی تاریخ اس ملک کی آزادی کی تاریخ ہے، اور اسی تاریخ میں آج سے 75-76 سال پہلے اس ملک کے بسنے والے باشندوں کو انگریز کے ظالم حکمرانوں سے آزادی ملی، اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں نے آزادی کی فضا میں اپنی سانس لینی شروع کی۔ جنگ آزادی جو اس ملک کے لوگوں نے لڑی، اس کی داستاں کافی طویل ہے۔ کافی لمبی جد و جہد، کافی قربانیاں پیش کرنے کے بعد، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، طرح طرح کے مصائب اور آفات کو برداشت کرنے کے بعد اس ملک کے لوگوں کو آزادی نصیب ہوئی ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس ملک میں بسنے والے تمام باشندوں کا یوگدان رہا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن بحیثیت ہندوستانی قوم ہونے کے اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں نے تقریباً 200 سال تک آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ یعنی ہمیں اور آپ کو جو آزادی ملی 1947 کے اندر، اس کے پیچھے 200 سال کی محنت ہے۔ 200 سال تک اس ملک میں رہنے والے باشندوں نے آزادی کے لیے کوششیں کی، آزادی کے لیے جنگیں کی، آزادی کے لیے اپنی جان، مال اور اپنی اولادوں کا نذرانہ پیش کیا، آزادی کے لیے ہر طرح کی صعوبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا، تب جا کر ہمیں اور آپ کو اس ملک کے اندر آزادی ملتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کا طبقہ، آج کا نوجوان، آج کی نسل جو آزادی کی فضا میں سانس لے رہی ہیں، انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے کن بڑوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ چند نام ہیں جو ہماری اور آپ کی زبانوں پر ہوتا ہے، انہی چند ناموں کو ہم کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اسکول کالج وغیرہ میں وہی ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر ہونے والی تقریبات کے اندر بھی انہی چند ناموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی جماعت جنہوں نے قربانی پیش کی اور آگے بڑھ کر قربانی پیش کی، ان کا نہ تذکرہ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی نام لیوا ہے، نہ ان کے بارے میں آج کی نسل جانتی ہے۔ خاص طور پر اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے، اس کے بارے میں تو آج قلم خاموش ہے، زبان خاموش ہے۔ کتابوں میں جو چیزیں کچھ تھیں بھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ہٹائی جا رہی ہے۔ سلیبس کے اندر سے وہ تاریخیں مٹائی جا رہی ہیں جن تاریخوں کا تعلق آپ سے تھا۔ لہذا آج جس طریقے سے ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے مسلم قائدین، اپنے علماء کی قربانیوں کو زندہ کریں، ان کی پیش کی ہوئی قربانیوں کا تذکرہ کریں اور اس کو جانیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں۔ یہ بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر آج کے دور میں ہے، ورنہ اگر ہم آج یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کی نسل یہ بھول بھی جائے گی، انہیں یہ بھی خبر نہیں ہوگی کہ کبھی اس ملک کو آزاد کرانے میں آپ کے بڑوں نے بھی خون بہایا ہے۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ ہم مشکل سے چند ناموں کے علاوہ کچھ نام کو نہیں جانتے۔
آنے والی نسل یہ چند نام بھی بھول جائے گی، اور ایک ایسا ماحول تیار ہو جائے گا کہ ہمیں اور آپ کو یا اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو یہ لگنے لگے گا کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کوئی رول ہی نہیں رہا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تقریباً 200 سال تک مسلمانوں نے قربانی پیش کی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ اس ملک کے اندر انگریزوں نے جب قبضہ کیا اور انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو ان لوگوں نے جن لوگوں سے حکومت کو چھینا تھا، جن لوگوں کو ان لوگوں نے حاکم سے محکوم بنایا تھا، جن لوگوں کے گلے میں ان لوگوں نے غلامی کا پھندا ڈالا تھا، وہ براہ راست مسلمان تھے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے اس ملک کے اندر حکومت کس کے پاس تھی؟ مسلمانوں کے پاس تھی۔ مسلمان اس ملک کے اندر برسوں سے صدیوں سے حکومت کرتے چلے آ رہے تھے، ان سے حکومت چھینی گئی تھی اور ڈائریکٹ ان کو محکوم بنایا گیا تھا سب سے پہلے۔ لہذا سب سے زیادہ دکھ اور سب سے زیادہ درد اور سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا جو کرنا پڑا وہ مسلمانوں کو کرنا پڑا، کیونکہ آزادی کی نعمت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے دل کے اندر زیادہ غم اور تکلیف کا احساس تھا، مسلمان زیادہ بے چین تھے، مسلمانوں کو زیادہ اس بات کی ضرورت تھی کہ کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ سے چھینی ہوئی حکومت کو واپس لیا جائے اور اپنی قوم سے غلامی کے فندے کو نکال کر پھینکا جائے۔ اس لیے سب سے زیادہ جس قوم نے اس ملک کے اندر قربانی دی ہے اس ملک کو آزاد کرانے میں وہ مسلمان قوم ہے۔ لیکن نہ مسلمان خود اپنی مسلمان قوم کی تاریخ سے واقف نہیں ہے، تو پھر دوسروں سے گلہ اور شکوہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم جب خود نہیں پڑھتے ہیں، خود نہیں جانتے ہیں، خود جب ہم نے تاریخ کو محفوظ نہیں رکھا ہے تو ہمارا مستقبل بھی تاریخ ہے۔ جان لیجیے، اگر آپ ماضی کی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو آپ کا اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ اندھیرے میں ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ سے دور ہو جاتی ہے اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا مطلب اندھیرا چھا جاتا ہے اس کے مستقبل میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اکابر کی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب اس طرح کے مواقع آئیں تو اس موقع پر مسلمانوں کے درمیان، مسلم کمیونٹی کے درمیان، مسجدوں کے اندر، آپ کے جلسوں اور پروگراموں کے اندر، آپ کے بیٹھکوں کے اندر، اس پوری جنگ آزادی کے اندر مسلمانوں کا جو رول رہا ہے اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کا آپس میں مذاکرہ کیا جائے، ایک دوسرے کو بتلایا جائے کہ ہمارے اور آپ کے اکابر نے اس ملک کو آزاد کرانے میں کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہی ذریعہ ہے، سینہ در سینہ ہی آپ علم کو منتقل کر سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں۔ کتابوں کے اندر علم محفوظ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو حملہ ہوتا ہے نا فاتح قوم کی طرف سے، وہ مغلوب قوم کے کتب خانے اور لائبریری پر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرو، ان کی کتابوں کو جلا دو، ان کی تاریخ کو مٹا دو۔ اور جو بھی آپ دیکھتے ہیں، جو بھی قوم فاتح بن کر کسی ملک کے اندر داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام ہے، سب سے پہلا مشن اس کا یہی ہوتا ہے کہ ماضی میں جو لوگ یہاں پر حکمراں طبقے کے تھے ان کی تاریخ کو، ان کے نام و نشان کو مٹایا جائے۔ یہ ہر فاتح قوم کی عادت ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ آنے والی دنیا صرف مجھے یاد رکھے، مجھ سے پہلے جن لوگوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں اور قربانی پیش کی ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ اور یہی اس ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور یہ زندہ کیسے رہے گا؟ صرف اور صرف سینہ در سینہ اس علم کو منتقل کرنے کے ذریعے۔ آپ اپنی اولاد کو بتائیے اور وصیت کیجیے کہ تم اپنی اولاد کو بتاؤ۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں محفوظ رہ سکتی ہیں، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں ناموں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک نام کے اندر کچھ رکھا نہیں ہے، لیکن اس نام کو مٹانے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ مقصد صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ کی تاریخ مٹا دی جائے۔ آج لوگ جان رہے ہیں ہمارے سامنے اس ملک کے کئی شہروں کا نام بدلا گیا، تو چونکہ اس کا پہلا نام ہمارا آپ جان رہے ہیں اس لیے ہمارے ذہنوں میں اس کا نام موجود ہے، لیکن آنے والی 20 25 30 سال کے بعد جو نسل ہوگی وہ کبھی وہ نام سنی نہیں ہوگی، وہ ہر جگہ اس کا نیا نام لکھی ہوئی پڑھے گی اور نیا نام اس کا وہ جانے گی، تو کیا وہ جان سکے گی کہ اس سے پہلے اس شہر کا یا اس علاقے کا یا اس پورا جگہ کیا نام تھا؟ نہیں جان پائے گی۔ کیوں؟ کہ اس کے سامنے یہ معاملہ ہوا ہی نہیں۔ اگر آپ اس کو منتقل کرتے چلے جائیں گے اس تاریخ کو آنے والی نسلوں تک، تب جا کر پتہ چلے گا اور لوگ جانیں گے، اور تاریخ کو محفوظ رکھیے گا تبھی آپ کی قوم کسی ملک کے اندر زندہ رہ سکتی ہے۔
جب تک آپ اپنی تاریخ کو زندہ نہیں رکھیں کسی ملک کے اندر، آپ اس ملک کے اندر اپنے وجود کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ اپنے وجود کی بقا کے لیے تاریخ کو زندہ رکھنا فرض ہے۔ آپ واجب اور فرض کے درجے تک جانیے اس کے حکم کو، کہ اپنی تاریخ کو محفوظ رکھنا اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے دوسری فرائض ہم اور آپ ادا کرتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو تمہیدی گفتگو تھی اس پورے موضوع کو لے کر۔ اصل تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آج کا وقت یوں ہی پہلے کچھ ضائع ہو گیا اور آگے بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہے چونکہ گرمی کا موسم بھی ہو رہا ہے، تو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہو سکے ایک ہفتہ آنے والے جمعے میں اور گفتگو کی جائے۔ آج تھوڑی سی تاریخ 1857 سے پہلے کی ذکر کی جاتی ہے آپ کے سامنے۔ دیکھیے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں یا ہمارے سامنے جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو کوششیں شروع ہوئی ہیں وہ 1857 سے ہوئی ہیں، حالانکہ حقیقی بات یہ نہیں ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو سب سے پہلی کوشش ہوئی ہے وہ 1754 میں ہی شروع ہو گئی ہے، یعنی 1857 سے 103 سال پہلے 103 سال پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش سب سے پہلے شروع ہو چکی ہے۔ اور سب سے پہلی جنگ آزادی جس شخص نے لڑی اس کا نام تھا علی وردی خان، اور یہ نانا تھا نواب سراج الدولہ کا۔ نواب سراج الدولہ کا نام مشہور ہے اور آپ جانتے ہیں، ان کے نانا کا نام تھا علی وردی خان۔ اس بندے نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی 1754 کے اندر، اور انگریزوں کی جو پناہ گاہ تھی اس زمانے میں وہ کلکتہ کے اندر دو جگہ پر تھی، ایک فورٹ ولیم اور ایک ہارڈور۔ ان دو جگہوں پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور انگریز ان جگہوں پر پناہ لیے ہوئے تھے۔ نواب واجد سراج الدولہ کے جو نانا تھے علی وردی خان، انہوں نے سب سے پہلے کلکتہ میں آ کے ان لوگوں پر حملہ کیا 1754 کے اندر، اور اس حملے کے اندر انہوں نے پہلی جنگ کے اندر انگریزوں کو شکست بھی دی، اور انگریزوں کو ان لوگوں نے مجبور کیا کہ وہ ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ پر جا کر پناہ لیں۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو خود نواب سراج الدولہ یہ آگے بڑھتے ہیں اور یہ پھر ان لوگوں سے جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرنے کے بعد یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انگریز اس پورے ملک کے اوپر قابض ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم ان کی جڑ کو نہیں کاٹیں گے اور ان کے قدم کو نہیں روکیں گے تو آنے والے وقت میں ہمارا ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر نواب سراج الدولہ بھی ان سے جنگ کرتے ہیں، اور جنگ کرنے کے بعد 1761 ہجری کے اندر 1761 عیسوی کے اندر نواب سراج الدولہ کو بھی یہ لوگ مرشد آباد کے اندر شہید کر دیتے ہیں جنگ کے اندر۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نانا اور نواز سے پہلے وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، اور ان کے خلاف یہ لوگ جنگ میں شریک ہو کر شہادت نوش فرمائے۔ اور یہ دونوں کا نام کیا ہے؟ علی وردی خان اور نواب سراج الدولہ۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں مسلمان ہیں، نام سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور یہ لوگ سب سے پہلے اس ملک کے اندر آزادی کے لیے میدان جنگ میں کھڑے ہونے والے افراد ہیں۔ اور آج کا ماحول کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آج کے ماحول میں آپ اپنی تاریخ کو زندہ نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں کوئی نام لیوا نہیں ہوگا ان لوگوں کا، آپ جان لیجیے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے تو آپ دکن کے فرما روا ٹیپو سلطان کے والد کو نہیں بول سکتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے والد پھر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ جنگ کرتے ہیں کن سے؟ انگریزوں سے، اور انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے یہ بھی شہید ہوتے ہیں اسی جنگ کے اندر۔ اور یہ باپ بیٹا مل کر تقریباً 4 مرتبہ یہ لوگ جنگ کرتے ہیں۔ 1757 میں پلاسی کا جنگ ہوتا ہے، 1757 میں ہی بکسر کا جنگ ہوتا ہے۔ سب جنگوں میں مسلمان سر فہرست کھڑے ہیں، یعنی اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے لیڈر اور قائد کا رول ادا کیا ہے۔ مسلمان کبھی پیچھے نہیں رہے بلکہ انہوں نے قیادت کی جنگوں کی۔ اور دیکھ لیجیے یہ نام، یہ جو دکن کے فرما رواں ہیں حیدر علی خان اور ان کے بیٹے نصرت فتح علی خان، نصرت نہیں فتح علی خان، اور یہ کون تھے؟ ٹیپو سلطان کا نام تھا فتح علی خان۔ یہ دونوں باپ بیٹا حیدر علی خان اور فتح علی خان، ان دونوں نے مل کر 4 جنگیں کی، 1782 میں، پھر 1799 میں، 1787 میں بھی ایک جنگ ہوتی ہے، بلکہ 1792 میں۔ اور 1792 والی جنگ میں ٹیپو سلطان انہی کے کچھ لوگ، انہی کے کچھ عمرا اور وزراء کی دھوکہ دھڑی کی وجہ سے یہ معاہدے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور انگریزوں سے معاہدہ ہو جاتا ہے کچھ علاقے پر تمہاری حکومت رہے گی، کچھ علاقے پر
ہماری حکومت رہے گی۔ آخر کار 1799 میں جا کر جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ کے اندر ٹیپو سلطان بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہوتی ہے تو ٹیپو سلطان کا ایک مقولہ بہت مشہور ہے، آپ نے اور ہم نے سنا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ یہ جملہ کہتے تھے ٹیپو سلطان، اور اسی جملے کے ذریعے انہوں نے انگریزوں کے اوپر حملہ بھی کیا اور انگریزوں سے جنگ اور مقابلہ بھی کیا۔ اور جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو انگریز جو بادشاہ ہوتا ہے اس وقت، وہ ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ زندہ رہتے ہیں تب تک انگریزوں کا یہ خواب پورا ہوتے نہیں دکھتا ہے۔ انگریزوں کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں رہتا ہے، بلکہ یہ سمجھتے کہ جب تک یہ زندہ ہے اس ملک کے اوپر ہم قبضہ نہیں کر پائیں گے۔ جب ان کو یہ لوگ ختم کر دیتے ہیں تب جا کر ان کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ 1800 آ گیا۔ 1800 کے بعد 1803 میں، بلکہ 1801 میں، 1801 سے ہی آپ جانیے کہ دلی اور اس کے اطراف میں ایک تحریک شروع ہوتی ہے، اور اس تحریک کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اس پورے بر صغیر کے اندر۔ جو احادیث کی کتابیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں یا ہم اور آپ پڑھتے ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ، ان کتابوں کا نام آج آپ سنتے ہیں۔ ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کی شروعات اس بر صغیر کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس سے پہلے اس علاقے کے اندر بخاری اور مسلم کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کتابوں کو پڑھنے اور پڑھانے والا نہیں تھا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہوتے ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ۔ انہوں نے سب سے پہلے 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ دلی کے اطراف میں انہوں نے علماء کو بلایا، مشورہ کیا، علماء کی دستخط لی انہوں نے، اور دستخط لینے کے بعد انہوں نے انگریزوں کے خلاف 1803 عیسوی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ یہ سب سے پہلا فتویٰ تھا اس ملک کے اندر جو کسی ظالم یا جابر حکومت کے خلاف اس ملک کے اندر دی گئی 1803 عیسوی کے اندر۔ اور اس فتوے کے بعد یہ لوگ مکمل تحریک کی شکل میں یہ لوگ تیاری میں لگ گئے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف فتویٰ دے کر گھر کے اندر بیٹھ گئے، بلکہ فتویٰ دینے کے بعد یہ لوگ مکمل تیاری میں لگ گئے کہ کسی بھی طریقے سے انگریزوں کو اس ملک کے اندر مکمل قبضہ ہمیں نہیں دینا ہے اور انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ہے۔ اور اس کوشش میں 1803 عیسوی سے یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے چل کے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ یہ لوگ سب مل کر ان لوگوں سے جنگ کرتے ہیں۔ بالا کوٹ کا جنگ ہوتا ہے، بالا کوٹ کے جنگ میں جا کے 1831 عیسوی میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یعنی 31 تک یہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد علماء کی ایک بڑی ٹیم تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ کام رکتا نہیں ہے، یہ کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 1857 عیسوی ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ 1857 عیسوی کو انگریزوں نے جو غدر کا نام دیا، اور مسلمانوں نے جو، اور بلکہ اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں نے جو انگریزوں کے خلاف جنگ کا بگل بجایا، اس کی تیاری آپ دیکھیے 1754 سے چل رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا رول 1803 عیسوی کے فتوے کا ہے، اور اس کے بعد بالا کوٹ کے جنگ کا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، انگریز ان کے نام سے کاپا کرتے تھے۔ یہ جو پورا میں آپ کو خاندان بتا رہا ہوں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس خاندان کا اس ملک کے اوپر بڑا احسان ہے، خاص طور پر مسلمانوں کا۔ میں نے آپ کو کیا بتلایا کہ اس ملک کے اندر جو درس نظامی کی تعلیم شروع ہوئی، بخاری اور مسلم کی تعلیم شروع ہوئی، اور قال اللہ قال رسول کی صدائے بلند ہوئی، اس کو بلند کرنے والا یہ خاندان۔ اس ملک کے اندر قرآن کریم کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ بھی اسی خاندان کے فرزند نے کیا، ورنہ اس ملک کے اندر جو قرآن کا ترجمہ پایا جاتا تھا اس علاقے کے اندر، وہ فارسی زبان میں پایا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اردو زبان کے اندر بھی، بلکہ فارسی زبان کے اندر سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ انہی کے خاندان کے فرزند نے کیا۔ اور ان لوگوں نے ایک طرف دینی تحریکات بھی چلائی، ایک طرف اسلام کی بقا کی بھی کوشش ان لوگوں نے کی، اور دوسری طرف یہ لوگ انگریزوں کے خلاف بھی برسرے پیکار تھے، اور انہی کی کوششوں کا نتیجہ 1857 تھا۔ اور اگر مسلمانوں کی طرف سے خود غداری نہیں ہوئی ہوتی، یا اس ملک میں بسنے والے لوگوں کی طرف سے خود اگر سازش نہیں کیا جاتا، اور خود یہاں کے لوگ اگر
انگریزوں کے غلام نہیں بنے ہوئے ہوتے تو 1857 میں اس ملک کو آزاد کرا لیا جاتا. لیکن اپنوں کے ہی دھوکہ دھڑی دینے کی وجہ سے، اپنوں کے ہی پیٹ میں خنجر گھونپنے کی وجہ سے 1857 میں اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو اس جنگ آزادی کے اندر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جو حالات بنتے ہیں اور آنے والے 100 سال کے اندر جو ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑا گیا ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جن لوگوں کے خاندان یا جو لوگ 1857 میں شامل تھے، وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں. اور اس کے بعد جو حالات بنے انشاءاللہ اس پر میں آئندہ جمعہ میں گفتگو کروں گا، چونکہ وقت کافی ہو گیا اور گرمی بھی کافی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس پر سے بات ہوگی.